الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رمضان شریف کے مبارک دن جمعۃ المبارک کو قرآن کتاب ہدایت یہ سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا یہ مبارک اور بابرکت عظمتوں والا دن ہے کہ اس دن میں اللہ رب العزت جل وعلا کی کس قدر کروڑہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس دن میں نیکی کے اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس دن میں کئی اور ایسی برکات عام دنوں میں بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن رمضان شریف کے جمعۃ المبارک میں گھڑی گھڑی لمحہ لمحہ اس کے ثواب بھی بڑھائے جاتے ہیں، جہنم سے آزادیاں بھی ہیں، اور نیکی کے کام کرنے پر اتنے ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو مجھ پر درود پڑھے اسے پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے اس چیز کو زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، زمین کی مٹی پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے کہ وہ کسی طرح بھی انبیاء کے جسم کو کوئی نقصان پہنچائے، بلکہ انبیاء کے جسم محفوظ اور وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان کی زندگی ایسی زندگی ہے، سارے نبی وہ حیات ہیں قبروں میں، اور ان کے بارے میں واضح ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو امام الانبیاء، جو انبیاء کے بھی امام ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں، اور جن کی شان، جن کی رفعت، جن کا مقام اتنا بالا ہے، اتنا اعلیٰ ہے، ان کی حیات طیبہ کا کیا کہنا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود شریف کو اپنی عادت بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ۔ مدنی کے ناظرین، آج رمضان شریف کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک باقاعدہ سورت ہے جس کا نام ہی سورت جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جمعۃ المبارک کے فضائل، احکامات، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس دن کا، ان چیزوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا۔ احادیث طیبہ اگر ہم دیکھتے ہیں، بکثرت سے فضائل جمعۃ المبارک کے موجود ہیں،
چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں کس قدر اہمیت کے ساتھ اس نماز جمعہ کو بیان کیا گیا، وہ آیت مبارکہ کا آج ہم درس سنیں گے اور اسی کی کچھ تشریح اور تفصیل اور احادیث طیبہ انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے ندا دی جائے، یعنی جمعہ کی آذان ہو، جب فسعوا الی ذکر اللہ، تو اس وقت جمعہ کے لیے سعی کرو، کوشش کرو، دوڑو، بھاگو۔ وذروا البیع، تجارتی معاملات کو ترک کر دو، ختم کر دو۔ ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم، کہ یہ تمہارا عمل ایسا عمل ہے، یہ بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ بہتری والا عمل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب نماز ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وہ فضل وہ رزق کی صورت میں، وہ فضل وہ رحمت کی صورت میں۔ جمعۃ المبارک سے پہلے تجارتی معاملات کی ممانعت فرما دی گئی، اور اب فرمایا زمین میں پھیل جاؤ، تلاش کرو۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ ایسا نہ ہو کہ زمین میں پھیلیں، زمین کی طرف جائیں تو اس کے بعد اللہ کے ذکر سے غفلت نہ ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب وہ کوئی انہوں نے تجارت کو دیکھا یا لہو چیز کو دیکھا تو وہ اس طرف چلے گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے حبیب آپ کو قیام کی حالت میں انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ آپ ان سے ارشاد فرمائیں قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو اور تجارت سے بہت اعلیٰ ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ کو بیان کیا۔ پہلی آیت میں جمعۃ المبارک سے پہلے کے معاملات کا بیان ہوا کہ یہ معاملات کو ترک کریں، بس جمعہ کی تیاری میں آپ مشغول ہو جائیں، جمعۃ المبارک کے لیے آگے بڑھیں اور اس تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ دوسری آیت مبارکہ جس کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اب اس کے معاملات کو شروع کرنے کا بیان ہوا۔ اللہ کے ذکر سے غفلت نہ ہو، اللہ کا ذکر بھی زبان پہ جاری رہے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرے۔ تیسری آیت مبارکہ میں اس عمل کی ممانعت کر دی گئی کہ ایک طرف نماز جمعہ کی تیاری ہے اور اس وقت تجارتی معاملات کے اندر مشغول ہو جانا یا چھوڑ کر چلے جانا، اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں انتہائی قحط کے ایام تھے،
کھانے پینے اناج کی چیزیں موجود نہ تھیں. باہر سے قافلے آتے تھے اور وہ ایک طبل بجا کر، شور مچا کر یہ بتاتے تھے کہ قافلہ تجارتی آ چکا ہے، جس نے کچھ خریدنا ہے خرید لے. تو مسجد کے اندر جو موجود افراد تھے وہ اس شور کو، اس آواز کو سنتے ہوئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ اس وجہ سے چلے گئے کہ شاید کہیں اناج ختم نہ ہو جائے اور ہمارے بچوں کے لیے، گھر کے لیے کیا بچے گا. اور اس وقت یہ ممانت آئی بھی نہیں تھی، یعنی ان کا جانا کوئی گناہ کا کام بھی نہیں تھا. اور یہ ان کا عمل محض تجارت کے لیے بھی نہیں تھا، بلکہ اپنی ضروریات زندگی کے معاملات کے لیے تھا. لیکن کچھ اصحاب مسجد میں موجود رہے. ان میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان افراد میں موجود تھے جو مسجد کے اندر موجود. قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی، بیان کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور اس وقت آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر یہ باہر کیوں گئے. اس کی ممانت ہو گئی اور پھر اس عمل سے بھی روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سننے کے احکامات اور آداب کو بیان کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے دوران خاموشی کا حکم ارشاد فرمایا اور اس قدر اس کی ممانت فرمائی گئی کہ جو اس وقت شور کرے، بات چیت کرے، حتیٰ کہ کسی دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرے، یہ بھی ممانت کی گئی کہ نہیں، آپ کیا ہے، خاموشی کے ساتھ خطبے کے اندر مشغول ہو جائے. 3 احکام اس میں ذکر کیے گئے. یاد رکھیے کہ جب نماز جمعہ کے لیے آذان ہو جائے، پہلی آذان، اگرچہ یہ آذان، اس کا اجرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہوا، مگر جمعہ کی جو ندا ہے، جمعہ کے لیے جس وقت ان کو بلانے کا حکم ہوا، جمعہ کے لیے حاضر ہونے کا حکم ہوا، تو یہ پہلی ہی ندا، یہ پہلی ہی آذان ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر ہم زندگیوں پر ایک نظر کرتے ہیں تو وہ افراد جمعۃ المبارک کے دن اتنا اہتمام فرماتے حتیٰ کہ فجر سے پہلے جمعہ کی تیاری کے ساتھ نکل جاتے، چراغ ان کے ہاتھوں میں ہوتے، دور دراز سے سفر کر کے بھی جمعہ کی سعادتوں کو پانے کے لیے آگے بڑھتے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مسلمانوں میں جو بری عادت کا آغاز ہوا، کون سی بری عادت کا آغاز ہوا، کون سی بری بدعت کا آغاز ہوا، کہتے ہیں ان میں پہلی بری بدعت یہ ہے کہ مسلمانوں نے مساجد کے اندر جلدی جانا ترک کر دیا، جلدی جانا ترک کر دیا. یعنی اس وقت کے افراد ان معاملات کے اندر وہ غفلت کا شکار نہ تھی، سستی کا شکار نہ تھی، بلکہ جستجو میں رہتے کب وہ گھڑیاں آنے والی، کب وہ وقت آنے والا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتنے اس بارے میں احکامات ارشاد فرمائے، ذرا ایک حدیث مبارک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں جمعہ کے لیے حاضر ہونا. ارشاد فرمایا گیا کہ جو پہلی گھڑی میں جمعہ کے دن حاضری دے، یعنی سب سے پہلے داخل ہو جائے، ایسے خوش نصیب فرد کو
اللہ تبارک و تعالی ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ ایسے جیسے ایک اونٹ قربان کیا، اور جو اس کے بعد والا وہ گائے کی قربانی کا ثواب پاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مینڈے کی قربانی، فرمایا مینڈے کی قربانی اس کا ثواب پاتا ہے. اس کے بعد والا جو وہ مرغی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب پاتا ہے، اور اس کے بعد جو گروہ وہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے. اور فرمایا جب خطیب قیام کر لے، خطیب کھڑے ہو جائیں خطبے کے لیے، اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر اترتے گئے، مساجد کی گیٹ پر کھڑے ہوتے گئے اور لوگوں کے نام تحریر کرتے ہیں، کون کون آ رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے، وہ ان کے دفتروں میں لکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب خطیب خطبہ کے لیے کھڑا ہو تو یہ اپنے دفتروں کو سمیٹ لیتے ہیں، یہ ان رجسٹروں کو بند کر لیتے ہیں اور خطبے کے اندر یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد آنے والوں کے نام اس میں درج نہیں ہوتے، ان کے نام اس میں نہیں لکھے جاتے کہ یہ شخص بھی نماز جمعہ کے لیے آیا ہے، اگرچہ نماز اس کی ہو جائے گی، اگرچہ جمعہ اس کا ہو جائے گا، مگر اتنی تاخیر سے آنے والے کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ کیا کم محرومی ہے کہ فرشتوں کے دفتروں میں اس کا نام نہ آئے، فرشتوں کی تحریر میں اس کا نام نہ آئے. آج ہم غور کریں، اتنی اس بارے میں غفلت کا ہم شکار ہیں کہ جمعۃ المبارک کی عظمت اس کو دیکھیے، اس کے ثواب کو دیکھیں، ان درجات کو دیکھیں. اونٹ کی قربانی اگر کسی کو کرنی ہو، عید قرباں پہ بھی اونٹ کی قربانی کے لیے کوئی کرتا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 1.5 لاکھ نارمل اونٹ اس قیمت کا ہے. بڑے جانور کی قربانی ہو 60,000 70,000 1 لاکھ پاکستانی، تقریباً اتنا اماؤنٹ چاہیے. ایک بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہو تو 20,000 25,000 30,000 روپے نارمل چاہیے. مرغی ہی لے کر دینی ہو تو کم از کم 500-600 روپے اس کے لیے بھی چاہیے. لیکن ہم غور کریں کہ تھوڑی سی ہم اگر اپنی غفلت اور سستی کو یا اپنے کام کاج کو سمیٹ کر ایسے بن جائیں کہ جمعے کے لیے تیاری کے لیے ایسے ہم کوشاں بن جائیں کہ بس جانا ہے، مجھے اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنا ہے. جب اس پہ نظر رکھیں گے، کئی افراد ایسے ہوتے ہیں سوچتے ہیں جمعے کے دن لوگ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، نیکی میں خرچ کر رہے ہیں، کچھ یوں کرتا ہے کچھ یوں کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے مایوس بھی ہوتے ہوں گے شاید کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی صدقے کا ثواب لیتا. تو مدنی چینل کے ناظرین، اتنا عظیم صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اونٹ کی قربانی کا صدقہ ہے، بڑے جانور کی قربانی کا صدقہ ہے، بکرے کی قربانی کا صدقہ ہے، مرغی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا صدقے کا ثواب ہے. ہماری ان چیزوں کی طرف ذہن سازی کب ہوگی؟ کب ہم تیار ہو جائیں گے ان چیزوں کی طرف؟ نماز جمعہ کی عظمت کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کی عظمت کو پہچاننا چاہیے، اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اہتمام کے ساتھ اس جمعہ کی نماز کو ادا کیا جائے. بیت المعمور میں فرشتوں نے ایک نماز پڑھی، اور وہ نماز فرشتوں کی ایک جماعت ہے بیت المعمور میں نماز کو پڑھا گیا. کتابوں میں بیان کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی اس قدر طویل اور لمبے اور بڑے اجتماع کو دیکھا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی، میری امت کو بھی ایک ایسی نماز مل جائے، میری امت کو بھی ایک ایسی نماز ملے.
تو فرمایا امت کے لیے جمعہ کی نماز عطا کی گئی ہے کہ یہ وہ جمعہ کی نماز ہے، دور دور سے چھوڑ کر سب کام کاج جمعہ کی نماز کے لیے آگے بڑھیں گے، جمعہ کی نماز کو ادا کریں گے۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت وہ نماز ہے، یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، جو غسل کرے، نہائے، خوشبو لگائے اور جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے آئے، لگ باتوں سے بچے، دو آدمیوں کے بیچ میں بیٹھنے سے بچے، خطبے کو خاموشی کے ساتھ سماعت کرے۔ کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی کہ جمعہ اور جمعہ کے درمیان جو گناہ ہیں اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جمعے کے ایک ایک گھنٹے میں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور رمضان کے جمعے میں اس کے ساتھ ساتھ میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کوشش ضرور کیجیے ان برکات کو حاصل کرنے کی۔ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، جمعۃ المبارک کے دن سورۃ دخان کو پڑھا جائے، جمعۃ المبارک کے دن سورہ حامیم سجدہ کو پڑھا جائے، جمعۃ المبارک اپنے والدین، جن کے والدین مرحوم ہیں، ان کی قبر کی زیارت کو جائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، مغفرت اور بخشش کی بشارت اس پر، اس فضیلت کو حاصل کریں۔ جمعہ کا دن اہتمام کے ساتھ امامہ شریف اپنے سر پر باندھ کر مسجد کا رخ کیجیے۔ ایک جمعہ ادا کریں گے 70 جمعوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، 70 جمعوں کا، 70 جمعے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت بھی حاصل کیجیے، بڑھیے، اور یہ نیکیوں کو سمیٹ لیجیے، نیکیوں کا ہی مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین، ایک جمعہ بھی بلا عذر شرعی ترک کرنے والے کے بارے میں یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، فرض کا ترک ہے، جن پر جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہے۔ اور کوئی شخص اگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ 3 جمعے ترک کر دے، جمعے ترک نہیں ہونے چاہیے، جمعے قضا نہیں ہونے چاہیے۔ اہتمام سے پڑھیں، اجتماعیت کے ساتھ پڑھیں۔ علم دین کا ایک ہی حلقہ مساجد میں عام طور پر لگتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن، لیکن ہم دیکھیں، غور کریں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو سب سے آخر میں جانے والا اور سب سے پہلے نکلنے والا، یا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پہلے جانے والا اور آخر میں نکلنے والا۔ علم دین کا ثواب، مجلس علم دین، قرآن و حدیث کی باتیں سننا، مسجد میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ثواب اور ثواب ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن صورتوں کا ذکر کیا، یہ صورتیں، ان کی فضائل ہیں، احادیث باقاعدہ تفصیل سے ہیں، لیکن وقت کے اس اختصار کی وجہ سے صرف صورتوں کے نام پر ہی اکتفا کیا۔ 3 مرتبہ سورہ قدر بھی پڑھ لیا کرے جمعہ کے دن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جمعۃ المبارک سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ جتنے لوگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی ان کی تعداد کے برابر ثواب، یہ فضیلت ملے گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان دنوں کا احترام اکرام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔